کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اس کو بالکل خاطر ہی میں نہ لائیں، اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں، اس سے مانگے ہی نہیں اور اپنے اپنے خود ساختہ کاموں میں مشغول رہیں، تو ان کی مدد کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے چند جملے کہہ لیے، ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگا کرتے ہیں، چلو یہ بھی مانگ لی، لیکن اس کام کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا وقت ہم مجلسوں میں تبصروں میں گزارتے ہیں 2 رکعتیں نماز حاجت روزانہ پڑھ لیا کریں۔ نماز حاجت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، لوگ وظیفے تو بہت وظیفوں پہ بہت تعویذ گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں، فلاں کام کے لیے ہم کیا وظیفہ اختیار کریں، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجئے، فلاں کام کے لیے گنڈا دے دیجئے، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویذ گنڈے نہیں آتے، ہمیں وظیفے نہیں آتے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہ جو ہے اس میں اگر تعویذ گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتائے جاتے تو یہ کارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں۔ لیکن جو چیز رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دربار میں، تنہائی 2 رکعتیں پڑھو، جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ جملہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامت من کل اثم غنیمت من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، یہ اپنی جگہ، چلو وہ نہ اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنی پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر، یہ طریقہ خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر حاجت کے لیے، چاہے وہ انفرادی حاجت ہو اور چاہے اجتماعی حاجت، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اب آپ دیکھ لو کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، اور روز ہم یا تو خود مبتلا ہیں لڑائی جھگڑوں میں، یا اس پر تبصروں میں، یا ایک کو گالی دینے میں اور دوسرے کو آسمان پر چڑھانے میں، جس کو جو ہمارا موافق ہے، جس کی طرف ہمارا رجحان ہے، وہ آسمان پہ چڑھا دیا، اور جس سے ہمیں دشمنی ہے اس کو اسفل السافلین میں گرا دیا۔ روز یہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کتنے ہیں جنہوں نے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا؟ اگر میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہ اگر قوم اس طرح متوجہ ہو جائے کہ روز نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال، تو مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے سر سے یہ بحران ٹل جائیں، ہماری قوم انشاءاللہ فلاح یافتہ ہو جائے۔ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات ہے، کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے، جیسے ہم لوگ عام لوگ۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں، اس میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان لگے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے۔ نہ جانے کتنی غیبتیں ہیں، نہ جانے کتنے بہتان ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی حد کے عزت ہے، اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ گناہ پر اور گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، خرابی پر اور خرابی بڑھ رہی۔ دوسری طرف اگر یہی وقت جو ہم اس بیکار مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، بیکار نہیں مضر مشغلے استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ
कर दें तो ये बताइए सारी कौम, सारी उम्मत अगर दुआओं पर लग जाए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने पर लग जाए, हालात को दुरुस्त करने के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू की कुदरत का वास्ता दे, उसकी रहमत का वास्ता दे और कुदरत और रहमत का वास्ता देकर अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ये सारे हालात जिन्होंने हमें तबाही के किनारे पर पहुंचाया हुआ है, हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपका दर खटखटा सकते हैं, आपके दरवाजा खटखटा सकते हैं। कुदरत आपकी है, रहमत आपकी है, मालिकुल मुल्क आप हैं, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा करने वाले आप हैं, बियदिकल खैर, और खैर जो कुछ है वो आपके कब्जे कुदरत में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, आप हर चीज पर कादिर हैं। अगर पूरी कौम वो इन फजूल मजलिसों से के बजाय अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एहतमाम कर ले